عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ ایسی بھی تو اولاد گھر میں ہے نا جو شادی کے بعد فروٹ چھپا کر لاتی ہے بیوی بچوں کے لیے۔ والدین سے یہ ضرور عرض کروں گا اپنے اولاد پر غصہ ہونا بند کر دیں۔ بچہ بھی بدزن ہو جاتا ہے، پھر والدین سے پھر صحیح منہ بات بھی نہیں کرتا ہے۔ بعض اوقات بد دعا دے کر ماں باپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جا تیری ٹانگ ٹوٹے۔ اب ٹانگ ٹوٹے گی تو زندگی بھر سنبھالنا ماں باپ کو ہی پڑے گا۔ ہمارے گھر میں جو کچھ چینجز ہے نا ہمارے باپا کی وجہ سے۔ امیر سنت کی میرے گھر میں جو پوزیشن ہے نا وہ نانا کی بھی ہے، دادا کی بھی ہے۔ میں غلطی کرتا ہوں اگر کوئی تو ہاتھ تو اصلاح نہیں ہوتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی غلطیاں دیکھ کر فوراً چڑھائی مت کر دو۔ آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے لیے جگہ بنائیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ماں باپ کے لیے جگہ بناؤ، کیونکہ انہوں نے کام کیا، اپنے وقت میں کام کیا، ورنہ ہم ایسے نہیں بڑے ہو گئے۔ ہمارے وجود کا سبب مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے وجود کا سبب ہمارے ماں باپ ہے۔ آج جن خواہشات کو اور جس وجود کو آپ مطلب فیسیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وجود ہی نہ ہوتا اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ وجود سب سے پہلے یہی ماں باپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے بعد والدین کے احسان کا فرمایا ہے کہ احسان مانو میرا اور اپنے والدین کا۔ تو وہی نہ ہوتے تو کیا خواہشیں ہوتی، کیا گاڑی، کیا موٹر سائیکل، کیا گھومنا پھرنا، پڑھنا کمانا، کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ماں باپ کی خوشیوں پر آپ اپنی خواہشات اور اپنی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دیتا ہے۔ سستا ہے مہنگا ہے یار، فل سستا سودا ہے یار، فل سستا سودا ہے۔ تو میں یہی مدنی مشورہ دوں گا تمام تر میرے نوجوانوں کو کہ جو گیپ ختم کرنا ہے نا، والدین کو ڈیفینیٹلی اپنے اندر چینج لانا ہے۔ جن والدین کے اولادیں دور ہیں نا پلیز اپنے ایٹیٹیوڈ پہ تبدیلی لائیے اور پوزیٹو ہو جائیے۔ یہ کہہ کر کہ میری زبان کالی ہے آپ اپنی اولاد کی آخرت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اولاد آپ سے دور بھاگ رہی ہے۔ یہ سلسلہ دیکھ کر بہت زیادہ چینجز آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، اوور نائٹ چینج آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ پلیز اپنے ایٹیٹیوڈ کو تبدیل کریں، نرمی پیدا کریں۔ ماں کو چاہیے چیخو پکار کا سلسلہ بند کر دے، باپ کو چاہیے کہ ڈانٹنے جھاڑنے کا سلسلہ بند کر دے، تھوڑا اسٹے کریں، رکیے، تحمل مزاجی پیدا کریں، قوت برداشت پیدا کریں، اور پھر تسلی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا ماحول بنائیے۔ الحمدللہ امیر سنت کو دیکھا ماحول بنا دیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ ماحول بنائیے۔ کئی مرتبہ جیسے حامد کہہ رہے ہیں کئی دفعہ مجھے بات کرنی ہوتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ پریشانی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 18 19 20 سال کے لڑکے کو پریشانی نہیں ہوتی، سب دوست سے لڑ کر آ گیا ہے، اب یہ دوست سے لڑ کر آ گیا، اس کی گھمی ہوئی ہے، اب میں اس کو بیٹھ کر نصیحتیں کرنے بیٹھوں گا تو اس کی ویسے ہی بیچارے کی گھمی ہوئی ہے۔ اگر میرے سامنے بدتمیزی نہیں بھی کرے گا نا، میری بات قبول نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ اسپیس ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ دوست سے تو لڑائی ہو جاتی ہے نا، اب آپ بھی جب نوجوان تھے تو آپ بھی دوستوں سے لڑ کر گھر پر آتے تھے۔ تو آج اگر آپ کا بیٹے کی دوست سے گمی ہوئی ہے یا ٹیچر نے اس کو تھوڑا بہت جھاڑ دیا ہے یا کہیں نوکری کر کر آ رہا ہے، راستے میں کسی سے کوئی منہ ماری ہو گئی، مغز ماری ہو گئی یا کوئی اور وجہ ہو گئی، ہو سکتا ہے بیٹے کے سر میں بہت درد ہو، بیٹے کے سر میں درد نہیں ہو سکتا کیا اس کو کوئی اور پریشانی نہیں ہو سکتی، اور آپ اس میں اس کو نصیحت کرنے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی کہ وہ نصیحت کا موقع محل نہیں ہے۔ نصیحت کرنا آپ کا حق ہے لیکن کوئی موقع محل کا انتظار کریں، تو بیٹے کا حال احوال پوچھ لیں۔ یہ ہوتا ہے، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا موڈ مزاج دیکھ لیں۔ یہ جب میں ماں باپ کو یہ عرض کر رہا ہوں تو اولاد کو تو اس سے زیادہ سمجھنا چاہیے نا کہ ماں باپ کی طبیعت کا خیال رکھیں اور کب ماں سے باپ سے کون سی بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی، کتنی بات کس کا لحاظ رکھیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ حکمت عملی نصیب ہو گئی جو الحمدللہ میں نے امیر علیہ سنت کی ذات میں دیکھا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اگر حکمت عملی نصیب ہو گئی آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان اگر گیپ تھا، فاصلہ تھا، یقین مانے کم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر والدین اس دنیا میں نہ ہوں تو پھر اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں؟ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہوں تو اس کے لیے اولاد کو کہا گیا ہے
کہ والد کے دوستوں کے ساتھ اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، تو اس کو قیامت کے روز انشاءاللہ تعالی فرما بردار اولاد میں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کبھی ان کی حیاتی میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں یا ان سے اگر کوئی ہو اور پھر وہ موقع نہ ملا ہو، اس حوالے سے کیا؟ اب احساس ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ کی نافرمانی کی اور میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو اللہ سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اور سب سے پہلے تو دیکھیں، جب بھی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا تو سب سے پہلے اسے رب کی نافرمانی کی، کیونکہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ساتھ ہی ماں باپ کی نافرمانی کی، تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ رہے ماں باپ، تو ماں باپ چونکہ رہے نہیں ہیں، اس لیے جب تک زندہ ہے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ کیا عجب کہ جب یہ قیامت کے روز حاضر ہو تو اس کے ماں باپ کی اس کو رضا نصیب ہو اور ماں باپ کے صدقے اسے جنت مل جائے۔ یقین مانیں، یہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ ماں باپ جو ہے نا، یہ جنت کے دروازے بھی ہیں، یہ جہنم کے دروازے بھی ہیں۔ ان کی خدمت کر کے جنت پالو، ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے میں نوجوانوں کو میں بالخصوص عرض کروں گا کہ اپنے والدین کے آگے اف نہ کریں، جو قرآن نے کہا ہے۔ اور بالکل آپ، یہ مجھے پتا ہے کہ آج کل کا تعلیمی نظام جو ہے نا، وہ اس طرح کے لیسن نہیں دیتا، وہ انڈیپینڈنس ہی دیتا ہے، اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ اب اظہار رائے کی آزادی، اس نے کیا کیا رنگ دکھائیں۔ جو بدبخت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، یہ خود ہی ایک دلیل دیتے تھے اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اس کو کون قبول کرے گا؟ ہر اظہار رائے کی باؤنڈری ہوتی ہے۔ ایک فلسفر کہتا ہے کہ ہاتھ ہلانے میں ہم سب آزاد ہیں، اپنا میرا ہاتھ ہے، میں اس کے ہاتھ ہلانے میں آزاد ہوں، لیکن میری باؤنڈری یا میری آزادی وہاں ختم ہو جائے گی جہاں اگلے کی ناک شروع ہوتی ہے۔ تو ایک لمٹ، ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ تو والدین کے آگے اظہار رائے کی آزادی کی ایک باؤنڈری ہے، وہ کریں۔ اور ماں باپ نہیں سمجھتے، میں یہی مشورہ دوں گا کہ ماں باپ نہیں سمجھتے نا، تو اب 60 سال کی عمر میں آپ ماں باپ کی سوچ بدلنے بیٹھے ہو، جبکہ پریکٹیکل یہ کہ 50-60 سال کے بعد سوچیں نہیں بدلا کر دیں، وہ اسٹیبل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ماں باپ کی بات ماننے میں چلو نا یار اپنا نقصان کیا ہے، تو یقین مانیے آپ کا یہ انداز زندگی آپ کو دنیا اور آخرت میں ترقی دلائے گا۔ اللہ نے کہا آپ کا رزق کھولے گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک، حدیث میں نا رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں آیا کہ صلہ رحمی کرو، کہ اس سے رزق میں برکت، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو سب سے پہلے صلہ رحمی کا حقدار کون ہے؟ ماں باپ ہوئے۔ تو جو ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اس نے سلوک کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی نہیں ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی نہیں ہوگی، اور یہ بری موت اسے دفع ہوگی نہیں ہوگی۔ اور کیا چاہیے یار؟ میں بات کہنا چاہتا تھا، میری اپنی زندگی کی بات ہے۔ شادی ہو گئی میری، 6 مہینے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں ابو سے بہت لڑ رہا تھا بیچ کے دنوں میں کہ آپ مطلب میرے کو یہ نہیں دلایا، آپ نے میرے کو وہ نہیں دلایا، آپ نے بڑے بھائی کی شادی میں یہ کیا، میری شادی میں یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔ آخری دنوں تو ایسا جھگڑا ہو گیا کہ ابو نے بولا تو نکل جا۔ پھر میرے کو اپنی غلطی نظر آئی، میں نے ابو سے معافی مانگی، اور اس کے بعد بھی مطلب تھوڑا میرے میں تھی غلطیاں کچھ، تو جو میں نے اپنے ابو کو پھر مطلب بحث ہو گئی ہماری کسی بات پہ، تو میرے کو میرے دوستوں نے سمجھایا، میرے دوست اچھے ہیں ماشاءاللہ، جیسے حامد بھائی ہو گئے اور دوسرے دوست بھی جو اچھے ہیں، انہوں نے میرے کو سمجھایا کہ تو اپنے گھر میں مل کے رہے۔ تو میں نے ابو کو بولا تھا کہ میرے کو اپنے گارمنٹس کا کام نہیں کرنا، اپنی جو شاپ ہے میرے کو دوسرا کچھ کام کرنا ہے، کہ میرے کو گاڑیوں کا کام کرنا ہے، میرے کو شوق ہے۔ تو ابو نے ٹھیک ہے تو جانا چاہتا ہے جا۔ تو ان کے چہرے پہ خوشی نہیں تھی کہ میں جا رہا تھا، مطلب ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا، دوسری جگہ جا رہا تھا۔ تو انہوں نے میرے کو بولا ٹھیک ہے چلا جا، مایوس ہو کے بولا چلا جا۔ تو رمضان کے دن تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا ایک دم، اور میں نے اپنے ابو سے جا کے بولا، بیٹھ گیا میں جا کے ان کے پاس کہ ابو آپ کی خوشی کس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خوشی جو ہے نا، تو میرے ساتھ رہنا اس میں، تو کہیں اور چلا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کو بھی سنبھال لوں گا، تو میرا بیٹا ہے نا، تیرے کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ تو اس بات پہ عاجز صاحب میرے کو بہت خوشی ہوئی، اپنے باپ سے ابو سے بہت خوشی ہوئی۔ اس دن سے میں بدل گیا ہوں اور میں اپنے ابو کی ہر بات مانتا ہوں۔
اور انشاءاللہ میں ساری زندگی مانتا رہوں گا. آپ میرے کو دعا دیجیے گا کہ میں نا انشاءاللہ اپنے ابو کی ہر بات مانوں اور کامیاب رہوں اس بات پہ. اور ماں باپ برے نہیں ہوتے, ماں باپ اچھے ہی ہوتے ہیں. جو بچے سوچتے ہیں جیسے میں سوچتا تھا میں غلط تھا, تو جو سوچتے ہیں وہ بھی یہی سوچیں کہ بھائی ماں باپ اچھے ہوتے ہیں, ہم ہی غلط ہوتے ہیں, ہم جو مطلب ان کی بات سمجھ نہیں سکتے. بس میری یہ دعا ہے کہ سب اپنے ابو امی کی بات مانتے رہیں. ماشاء سبحان اللہ, شاباش بیٹا, بہت بہت. انشاءاللہ آپ کی یہ باتیں کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل دیں گی انشاءاللہ. یہ لو ماشاء, یہ لو آمین بیٹا. ہاں, ماں باپ غلط نہیں ہوتے, یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے. اور اگر کہیں ماں باپ نے بات تقاضۂ بشریت, انسان ہی ہے ماں باپ, فرشتے نہیں ہیں. اب اللہ کے نبی اور فرشتے یہ گناہوں سے معصوم ہیں, ان سے گناہ مطلب یہ ناممکن ہے, ان سے گناہ محال ہے. اگر ماں باپ سے بات تقاضۂ بشریت کو غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا ڈھول مت بجائیے, درگزر کیجیے, اچھے جذبات اختیار کیجیے اور ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے. آپ کو ترقی کرنے سے, رب کی رحمت شامل ہے, آپ کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. ایک طالب علم کا بیان ہے, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اس کی ماں بیمار تھی, اگلے دن اس کا پیپر تھا, اس کو تیاری کرنی تھی. وہ رات بھر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا. صبح جو پیپر دینے کے لیے وہ پہنچا تو اس کو یاد ہی کچھ نہیں تھا کیا لکھے. اب پیپر سامنے, سوال کا پیپر تھا سامنے, کاپی سامنے, ہاتھ قلم انگلیوں میں, لیکن یاد کچھ نہیں آ رہا کیا لکھے. رات بھر جاگا, کیا لکھے گا. تھوڑی دیر ہوئی, اس کی آنکھوں سے تھوڑے آنسو نکلے گے, میں تو میرا پیپر تو رہ جائے گا. بیان ہے اس کا کہ دیکھتے دیکھتے اچانک میری آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ لکھا ہوا آ رہا تھا جو پیپر میں سوالات تھے, اور مطلب قدرتی طور پر آ رہا تھا. اور حالانکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پیپر اسٹارٹ کیا, اور بس وہ میں یوں, میری قلم یوں چل رہی تھی. ٹیچر دیکھ کے پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے میں نے ٹیچر کو کاپی دی اور باہر نکل گیا. الحمدللہ میری ماں کی خدمت مجھے امتحان کے کمرے میں کام آئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس ماں کی خدمت نے اس کو کمرہ امتحان میں پاس کامیاب کروا دیا, وہ ماں کی خدمت قبر میں کیسا کامیاب کروائے گی. ماں کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. کبھی زندگی میں بھی یہ داغ لے کر مت جینا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. بہت بڑا داغ ہے, یہ بہت بڑا داغ ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور ایک بار پھر میں ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر بدی التجا کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ اولاد کے فاصلے کو, اگر فاصلہ ہے, ہر ایک کے پاس فاصلہ نہیں ہے, اگر کہیں فاصلہ ہے تو اس کو ختم کرنے میں آپ اپنا بڑاپن, اپنا تجربہ اور اپنی حکمت عملی اختیار کیجئے. بچے ضد کرتے ہیں, بچوں کی ضد کے آگے ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا کوئی چھوٹا بچہ ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے, نہیں دو تو وہ روتا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں دیں گا, نہیں میں لوں گا, نہیں دوں گا, میں لوں گا. بچہ ہے نا, آپ بھی نہیں دوں گا. اگر آپ اس کو یہ دیتے نا, اچھا بیٹا یہ لے لو, تو بچے کا عجیب ہوتا ہے, بچے کا ہفتہ کمزور ہوتا ہے, تو بچہ فوراً ادھر کنورٹ ہو جائے گا اور آپ وہ چیز بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہ شیشے کی چیز مانگنا چاہ رہا, وہ پتہ ہے توڑ دے گا, آپ اس کو یہ پلاسٹک کی کوئی چیز پکڑا دو کہ یہ لے لو, تو اس کو کیا پتا شیشہ نے پلاسٹک میں کیا فرق ہے. تو آپ ضد نہیں کر رہے, آپ حکمت عملی سے بچے کو ٹیکل کر رہے ہیں. تو یہ کتنا ہی بڑا ہو جائے آپ کا بچہ, بچہ آپ کا بچہ ہی ہے, اس کو نبھائیے. اور آج تک اگر آپ کی اولاد نے اگر آپ کی کوئی نافرمانی کر دی ہے, تمام ماں باپ سے میری مدنی التجا ہے کہ اپنی اولاد کو معاف کر دیجیے, بالکل معاف کر دیجیے, ہاتھوں ہاتھ معاف کر دیجیے. آپ کا کچھ نہیں جائے گا, آپ کی اولاد کا
भला हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद दिन पहले दौरान सफर एक शख्स से मुलाकात हुई, तो वो शिकवा करते नजर आए कि मेरे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चियां हैं, मैं इनके लिए बड़ी कोशिश करता हूं, लेकिन हमारे बीच में गैप है। तो उस गैप की वजह उन्होंने क्या बताई कि मेरे जितने भी औलाद है वो सारी की सारी अपनी माँ की फेवर करती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ये सारे एक तरफ हो जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, और उस वजह से अब मेरे दिल में इसकी मोहब्बत भी नहीं है, इसकी मोहब्बत भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब औलाद को अगर वालिदा चाहे कि मेरे साथ मिल जाए, वालिद चाहे मेरे साथ मिल जाए, वो डिवाइड हो जाए, ग्रुप बन जाए, तो ये भी एक गैप की वजह घरों में बाज़ जगह फील की जाती है। तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि इस दूरी को कैसे खत्म किया जाए? औलाद इस मौके पे क्या किरदार अदा? मैंने एक जगह ये तो था, एक और बात भी याद आई जी, मैंने एक पढ़ा था, माँ बाप और औलाद के दरमियान जो फासला है ना, उसमें माँ बाप की मोहब्बत की तकसीम में मुसावात नहीं होती। यानी उसको चाहिए माँ बाप को कि तमाम औलाद में अपनी मोहब्बत को इक्वल तकसीम करें। जब आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो और आपकी शफकत सारी औलाद में बराबर तकसीम होगी ना, तो औलाद के अंदर ये चीजें पैदा नहीं होंगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो आपसे दूर रहें। और अगर औलाद में कोई कमजोरी है, कोई ऐब है, या ऐब नॉर्मल है, या और कोई चीज है, तो इसी सूरत में भी उसको ज्यादा आपकी शफकत और मोहब्बत की जरूरत है कि वो वैसे बेचारा लैंग्वेज और आपकी गुफ्तगू को प्रॉपर नहीं समझ पा रहा, तो वहां भी फासला आ जाता है। तो औलाद के सामने कभी भी ना लड़ें, कभी भी ना लड़ें। यानी अगर बाप को बहुत घूमिए ना, तभी औलाद के सामने ना बोले। ये आपको पता होगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बेटा माँ से अटैच ज्यादा होता है, बेटी बाप से अटैच ज्यादा होती है। इसकी कई वजूहात बयान की जा सकती हैं। एक वजह में भी आपको अर्ज करता हूं कि बेटी ज्यादातर माँ का बेटी से वास्ता ज्यादा पड़ता है, और बेटे का बाप से ज्यादा वास्ता ज्यादा पड़ता है। अब बेटी माँ की दिन रात कोसनियां सुनती रहती है, तो बाप से उसको हमदर्दी मिल जाती है, और बेटा बाप से दिन रात कोसने सुनता रहता है, तो उसको माँ से हमदर्दी ज्यादा मिल जाती है कि वो 2-4 घंटे के लिए बेटा माँ की तरफ चला जाता है, और बेटी को 2-4 घंटे के लिए बाप की सोबत मिल जाती है। तो यूं ये देखिए, शफकत जहां मिली ना, उस तरह मोहब्बत चली कि कोसने जहां मिले वहां थोड़ा सा फासला आ गया। तो फिर इसमें ये होता है। दूसरा, अगर बाप अगर बच्चों के सामने माँ को मारेगा ना, या डांटेगा झाड़ेगा, तो औलाद, ये बेटा हो या बेटी हो, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो बैलेंस माँ की तरफ ज्यादा होगा। ये याद रखिएगा, ये माँ को इनाम है, ये माँ को एहसास है। माँ को कोई इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। आपने जितनी तकलीफें बच्चे को पैदा करने में उठाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी औलाद आपसे बहुत मोहब्बत करती है। बादों का माँ भी जालिम होती है, और बाप मजलूम होता है, बेचारा सुन रहा होता है, ऐसा शरीफ होता है कि मत पूछो बात। जब देखो मिसाइल मारती रहती है, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे की हमदर्दी बाप के साथ हो जाएगी। तो अल्लाह करे कि माँ भी शरीफ हो, बाप भी शरीफ हो, औलाद मदीना मदीना हो जाएगी। भाई साहब, एक बेटा जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा होता है, उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। या बेटी जिसकी दामाद, यानी कि जो उनका दामाद होता है, वो पैसे वाला जो होता है, वो उस बेटी से ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। इस हवाले से ये भी एक होता है माशरे में। होना नहीं चाहिए। माँ बाप की मोहब्बत दौलत के पीछे नहीं चलनी चाहिए। माँ बाप को मोहब्बत सिर्फ औलाद से होनी चाहिए, और अगर कोई औलाद कमजोर है ना, तो थोड़ी मोहब्बत वहां थोड़ी ज्यादा दे दे, तो इंशाल्लाह बैलेंस रहेगा। माँ बाप को कम से कम ये अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, या जो खूबसूरत ज्यादा है, या जो यूं ज्यादा है, तो उसके साथ शफकत करे। लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा कि जो औलाद माँ बाप की इताअत गुजार होती है ना, माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा माइल हो जाते हैं। औलाद से गलतियां हो जाए, वो हर गलती को एक्सेप्ट भी करे, फिर वालिदैन से माफी मांगे। तो वालिदैन क्या है कि आई हर वक्त का ड्रामा लगा के रखा हुआ है, गलती करते फिर माफी मांगते हो। माँ बाप होते हैं ना, उनको भी थोड़ा अंदाजा होता है कि यार ये दोबारा खाएगा गलतियां, तो माँ बाप को ये करना नहीं चाहिए। जब भी औलाद माफी मांगे ना, माँ बाप को माफ कर देना चाहिए। ये तो मैं माँ बाप से ही अर्ज करूंगा। और औलाद को चाहिए कि गलती हो या ना हो, माँ बाप से माफी मांगते रहना चाहिए। 97% तो ये था कि वालिदैन कुछ भी माफी कर देते हैं। अरे इंतजार करते हैं यार, माँ बाप तो इंतजार करते हैं कि आएगा कब माफी मांगने के लिए। भी नहीं मांगो, जब भी माफ कर दो। माँ तो भूल ही जाती है अगले दिन कि बोला क्या था।
ہم یاد دلاتے ہیں ہم نے آپ کو کچھ بولا تبھی تھا، تو کیا اگلے دن بولا دوبارہ تھا؟ بولتی ہے، بھول ہی جاتی ہے کہ کل کیا بولا تھا، پھر نہیں، بولتی کبھی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بولا چلا معاف کرنا ہم بولتے ہیں، تو نے بولا کیا تھا؟ ماں باپ کبھی برے نہیں ہوتے، ماں باپ اچھے ہوتے بے ہیں۔ شک، اللہ ہمیں بھی اچھا کر دے، ماں باپ کو بھی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اولاد کو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک کاش تمام اولاد اپنے ماں باپ کے قدموں میں رہیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد پر شفقت کرتے رہیں، رحم کرتے رہیں، پیار کرتے رہیں، اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ مدنی چینل اگر گھر میں چلتا رہا نا، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور صحبت اپنی اولاد کی غلط نہ ہونے دیں۔ یہ ماں باپ کو میں مشورہ دوں گا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی ان باتوں کو ہرگز ڈینائی نہ کریں، اپنی صحبت چیک کریں، کیونکہ صحبت اچھی ہوگی تو آپ کے ماں باپ کی اطاعت گزار آپ کو بنائے گی، صحبت بری ہوگی تو ماں باپ کا نافرمان بنا دے گی۔ کہاں سے آپ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کریں، دیکھیے اسلام اور دین اور سنت کے مطابق رہیں گے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عز وجل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت پیارا سلسلہ ملاحظہ فرمایا، جس میں والدین اور ان کی اولاد میں جو دوریاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، گھر کو بہترین بنانے کے حوالے سے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کرنے کے حوالے سے، اور اولاد کو ماں باپ کی محبت میں ان کی فرما برداری کرنے کے حوالے سے آج الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی، جو کہ مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی ہیں، آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں بے شمار مدنی پھول عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمارے کئی نوجوان بھی شامل تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی، اس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو آئیے ان چند اسلامی بھائیوں سے آج کے اس سلسلے کے حوالے سے، کہ اس سلسلے میں آنے کے بعد اور آنے سے پہلے یہ کیا چینج محسوس کر رہے ہیں، یہ کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ولید اتاری۔ محمد ولید اتاری بھائی، آج سلسلے میں آپ شامل ہوئے یا آپ نے سلسلے میں شرکت فرمائی، اس کے حوالے سے آپ کی کیا فیلنگز ہیں، آپ کیا پیغام دنیا بھر کے نوجوانوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ کے والدین سے آپ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، اور جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے، لیکن آپ ایک دماغ میں سوچ لو کہ اگر آپ کے والدین خوش ہیں تو بس یہی آپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ آپ کو آخرت مل جاتی ہے۔ اور اس پہ بہت بہت اچھی باتیں کہی، جس طرح میں ابھی جیسے کہ آیا اور میں نے جس طرح کی اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی پائی، کہ جیسے میں نے سوچا کہ یار والدین ہیں اور وہی ہمیشہ صحیح ہیں، ہمارے حقیقی ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس طرح آپ بھی کوئی جیسے اسلامی بھائی ہیں جو نوجوان ہیں میری طرح، جن کے مسائل ہیں، وہ بھی آئیں مدنی ماحول میں، جیسے میں آیا بھی اس طرح، تو ان کی بھی بہت سی پوائنٹس کلیئر ہوں گے جس طرح میرے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے یہاں سیکھا ہے وہ آگے بھی بڑھاؤں گا اور اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے کو اس سلسلے میں آنا بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ اب دوبارہ یہ سلسلہ ہوگا تو میں اس میں دوبارہ آؤں گا، اور میرے کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور جو ہے یہ سلسلہ بہت اچھا تھا، اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ جو آج ماں باپ کے اوپر بیان تھا کہ ماں باپ کے بیچ میں فاصلہ کیوں ہے، تو یہ میں ماں باپ کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ماں باپ بھی نا اپنے بچوں کو سمجھیں، اور بچوں کو زیادہ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں وہ میں محسوس کر چکا ہوں، کیونکہ میں بھی کچھ ٹائم میں 3 مہینے بعد اس معاملے میں آنے والا ہوں، تو میرے کو ابھی سے اس کی باتیں پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، اور مطلب وہ کس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ماں باپ کا بہت بڑی وہ ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، تو ان سے خیال کرنا چاہیے، اور جو میں نے غلطیاں کی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اللہ میرے کو معاف کرے، اور میں انشاءاللہ اب تو میرے گھر میں خوشحالی ہے، مطلب نہیں لڑتا، میں بھی سمجھدار ہو گیا،
تو ہر کسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے, نہیں لڑنا چاہیے ماں باپ سے, اور سمجھ کے چلنا چاہیے. الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے مجھے خود اپنی ذات پر غور کرنے کا موقع ملا کہ میں جو اپنے والدین کے بارے میں سوچتا تھا یا دیگر جو میرے نظریات تھے انہیں مجھے چینج کرنے کا موقع ملا کہ جو والدین کو ہم سمجھتے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہے. والدین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, کیونکہ ایک بار اگر والدین ہم سے رخصت ہو جائیں دوبارہ یہ نعمت ہمیں ملتی نہیں ہے. دنیا کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں دوبارہ ضرور مل سکتی ہے, لیکن والدین ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار رخصت ہو جائے تو واپس نہیں ملتی. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام پیش کروں گا, ان کی قدر کو جانیں, ان کی اہمیت کو جانیں, ان کا احترام کریں, ان کو محبت پیش کریں ان کے سامنے, اور ان کی باتوں کو ضرور سمجھیں کہ یہ جو بھی بات آپ سے کہتے ہیں وہ خود آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. آپ ان کی بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہی کو کامیابی ملے گی, آپ ہی کا اس میں فائدہ ہوگا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ سلسلے میں آج آنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. والدین کی قدر کرنی چاہیے, ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. والدین سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو ان کو بھی درگزر کر دینا چاہیے, اور ہمیں بھی والدین کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے. ہمیشہ والدین کا ادب اور احترام کرے, دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں آپ کو کامیابی اور عزت ملے گی. بسا اوقات نافرمانی کر لیا کرتے تھے, والدین بولتے تھے یہ نہیں کرو, ہم یہ کر لیا کرتے تھے. جو والدین جس چیز کے مخالف ہوتے تھے وہ چیز کر لیا کرتے تھے اکثر, لیکن انشاءاللہ عز و جل اب سے نیت کریے کہ جو والدین بولیں گے وہ بہتری, ہماری بہتری کے لیے بولیں گے. ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ جو ہمارے والدین ہم کو بولیں گے کہ یوں کرو یوں کرو, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہی کریں گے. اسی کے اندر بھلائی ہے ہماری. اور میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی یہی درخواست ہے کہ جو ان کے والدین ان کو بولے یہ وہی کام کریں. ان کے خلاف جانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو اپنی زبانی ارشاد فرمائیں. وہ نام حامد رضا اتاری ہے, اور کچھ کاروبار بھی کرتے ہیں اور پڑھائی بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. آپ نے ان سلسلوں میں شرکت فرمائی, ان سلسلوں میں آپ نے شرکت فرمائی, آپ کو کیا فیل ہوا, کیا سیکھا, کیا ذہن بنا, اور آپ اپنے مدنی چینل کے توسل سے اس امت کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. یہ کہ باپ کی رضامندی پہ راضی رہنا چاہیے, اور اگر والد صاحب یا والدہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے تو پھر بھی ان کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے, اور ان کے تجربے سے, ان کی عمر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. والدین جب بھی آپ کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو آپ کی حق میں بہتری ہوئی کی بات کریں گے, کوئی آپ کا یہ برا نہیں چاہیں گے والدین. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ماں باپ کے فرما بردار بنے تو اس کے لیے آپ دعوت نمی کے ماحول میں آئیں, قافلے میں جائیں, اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کا ذہن مزید بنے گا. انشاءاللہ آپ کو نیکی کرنے کا جذبہ بڑھے گا. جب نیکی کا جذبہ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی والدین خوش کرنے کا بھی جذبہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت نمی میں تعدم حیات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ تاج ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا نام محمد شاہزیب ہے اور میں پڑھائی کر رہا ہوں اس وقت. آپ نے ان مدنی سلسلوں میں شرکت فرمائی, آپ کو کیسا لگا اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے اس میں شرکت کی اور مجھے انتہائی اچھا لگ رہا ہے اس وقت, اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے. غلطیاں ماں باپ سے بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہ اولاد سے بھی ہو جاتی ہیں, لیکن دونوں کو درگزر کرنا چاہیے اور اولاد کو بہت زیادہ ہی کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے شاہزیب بھائی نے ابھی اظہار کیا ہے کہ آج جو آخری سلسلہ تھا, اس سلسلے میں شرکت کی برکت سے جہاں ماں باپ کے بارے میں ان کا ذہن بنا, اچھے ماحول کی برکت ایک اور کیا ملی کہ انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج سے میں ایک مٹھی داڑھی شریف سے جانے کی نیت کرتا ہوں. اس پر الحمدللہ نگران شورا نے ان کو دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں, اور جو پہلے کٹواتے تھے اس کی توبہ بھی کروائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی میں تعدم زیست, اخلاص و استقامت نصیب فرمائے, اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے, ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور جو قرآن و سنت اور شریعت کے دائرہ کار میں ان کو راضی کرنے والے کام ہیں ہمیں وہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ
चांद